اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین لعنت الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال الجلیل فی محکم کتابہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم دوستو، ظاہر ہے کہ وقت کا دامن تنگ ہو چکا ہے اور جلوس برآمد ہونے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ اس لیے زیادہ زحمت دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ارشاد یہ ہے کہ اہل ایمان کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں اور صاحبان امر کی اطاعت کریں۔ میں گزشتہ مجالس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت معرفت پر موقوف ہے، معرفت علم پر موقوف ہے اور علم غور و فکر پر موقوف ہے۔ نہ صرف اللہ کی معرفت بلکہ جن جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تین اطاعتوں کو حکم ہے تو پھر ان تینوں ہستیوں کو کی اطاعت کرنی ہے تو ان پر اطاعت کرنے سے پہلے ان پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے سے پہلے ان کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو جب اطاعتیں تین فرض ہیں تو گویا جن پر ایمان لانا ہے وہ بھی تو کم از کم تین ہستیاں ہونی چاہیے نا۔ اور اس ایمان کا اظہار کیسے ہو؟ اگر آپ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں تو یہ تو ہوا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، لیکن اطاعت ہے تین ہستیوں کی فرض۔ تو لہذا جب تک کلمے کے تین جز نہ ہوں اس وقت تک نہ اطاعت کی تکمیل ہو سکتی ہے اور نہ ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ آپ کے ایمان کی صرف بات میں نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کی ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ جب شب معراج پیغمبر معراج پر تشریف لے گئے تو 1,24,000 انبیاء کی ارواح مقدسہ کو وہاں جمع کیا گیا اور انہوں نے اقتداء پیغمبر میں نماز پڑھی۔
اور نماز کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو حکم ہوا کہ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن رُسُلِنَا مِن قَبْلِكَ، کہ تجھ سے پہلے جو نبی گزر چکے ہیں ان سے سوال کیجئے۔ قرآن میں بس اتنا ہے کہ ان سے سوال کیجئے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ کیا سوال کیجئے، بس اتنی بات لکھی ہوئی ہے کہ سوال کیجئے۔ لہذا جب حکم ہے کہ سوال کیجئے تو یقیناً پیغمبر نے سوال کیا۔ اب دنیا کا کوئی انسان تو وہاں موجود نہیں تھا سوائے پیغمبر کے، اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر نے کیا سوال کیا۔ جب پلٹ کے آئے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا تو پیغمبر نے خود بیان کیا کہ میں نے ان انبیاء سے یہ سوال کیا تھا کہ اے معاشر انبیاء علی ما بعثتم، تمہیں کس شرط پر نبوت ملی، تمہیں نبوت اور رسالت کن شروط پر ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الی اقرارات ثلاث، ہم سے 3 اقرار لیے گئے اور اس کے بعد ہمیں نبوت دی گئی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کا اقرار لیا، اس کے بعد آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کیا، اور پھر ہمیں نبی بنایا گیا۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، اس لیے کہ جب اطاعتیں 3 فرض ہیں تو پھر اقرار بھی 3 ہستیوں کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے دوسری آیت میں ولی جن کو خدا، ویسے تو دنیا میں بڑے ولی ہیں، خدا جنہیں ولی کہتا ہے وہ 3 ہی ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور ایک وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو جب ولی 3 ہے، جب اطاعتیں 3 ہیں تو پھر کلمے کے اجزاء بھی 3 ہی ہونے چاہیے۔ دوستو، ممالک اسلامیہ میں سے ایک ملک جو ایک عرصہ دراز سے مومنین کا مرکز رہا ہے وہ بحرین کا علاقہ ہے۔ بحرین ایک ریاست ہے خلیج کی ریاستوں میں سے۔ اس وقت بھی الحمدللہ 80% وہاں مومنین رہتے ہیں۔ پہلے بھی ایک عرصہ دراز سے کثیر تعداد میں مومنین رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں بحرین میں۔ مثلاً ایک ان میں سے شارح ہیں نہج البلاغہ کے جناب میثم بحرینی، جنہوں نے عربی زبان میں شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اور بھی بہت سے علماء ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں مومنین کی تعداد بہت کم تھی، اور وہ بھی وہاں کے لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں تھے۔ جیسے بعض نافہم قسم کے لوگ جو ہندوؤں کو برداشت کر لیتے ہیں، عیسائیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، یہودیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، انہیں بیچاروں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، غلط قسم کے لوگ انہیں مثلا اس قسم کی باتیں۔ ورنہ مسلمان کی تعریف تو یہ ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ المسلم
من سلم المسلمون من یدیہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ و مامون رہے. تو مسلمان کسی کو تھوڑا تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے تو شان کے خلاف ہے. پیغمبر کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے. لیکن بعض لوگ جو صحیح اسلام کی گویا منطق کو، صحیح اسلام کو نہیں سمجھے تو وہ بعض اوقات تو ایک زمانے میں جبکہ مومنین وہاں بہت کم تعداد میں تھے، تو جو بھی وہاں کا گویا بادشاہ تھا یا امیر تھا یا رئیس تھا یا جو کچھ اس کو کہتے تھے، اس کا ایک وزیر تھا. اس نے بادشاہ کی خدمت میں کچھ انار پیش کیے جس پر کچھ بزرگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ان پر نام لکھے ہوئے قدرتی طور پر. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی زمانے میں وہ بکری کے پیٹ پر سرکار رسالت کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس کے فوٹو ووٹو یہاں عام بکتے تھے. اتفاقاً ایک دن میں بھی ویگن میں جا رہا تھا تو وہاں وہ فوٹو بیچ رہے تھے بکری کے. کہنے لگے دیکھیے سبحان اللہ کہ بکری کے پیٹ پر سرکار رسالت کا نام لکھا گیا. میں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، حضور کا نام لکھا جائے، قدرت کو یقیناً پسند ہے کہ جس کے لیے اس نے کائنات پیدا کی ہے اس کا نام تو آسمانوں پر لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، عرش معلیٰ پر لکھا ہوا ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ بکری کے پیٹ پہ جو لکھا ہوا ہے یا تو خدا نے نہیں لکھا، اور اگر خدا نے لکھا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کچی پہلی پڑا ہوا ہے. ہاں، کوئی ڈب سے نہیں لکھا ہوا، وہ تو فصیح و بلیغ بڑے خطاطی کے ساتھ لکھا ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے وہ نام ان اناروں پر کچھ لکھے ہوئے تھے. تو اب بیچارے جو مومنین تھے انہیں پکڑا، بلایا گیا کہ بتاؤ اس کا جواب دو، یہ انار پر لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دینی چاہیے. مہلت مل گئی. اب اور تو ان کا دنیا میں تھا کوئی نہیں. امام وقت کو انہوں نے رات کی تاریکی میں